نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء وقال عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلق عدوله يلقون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ انتہائی ادب اور احترام کے لائق حضرات علماء کرام، آپ حضرات کی محنتوں اور کاوشوں سے اس علاقے کے اندر اس دور کا ایک سنگین فتنہ فیاضی کے خلاف اس وقت پورے شہری سطح پر جو تحریک اور جو فکریں چل رہی ہے وہ اس علاقے کے مسلمانوں کے دین ایمان کے مستقبل کے لیے بہت ہی زیادہ خوش آئین ہے۔ کسی فتنے کے خلاف علماء کرام کا بیدار ہو جانا خود اس فتنے کے میدان سے رفع چکر ہونے کا ایک پیش خیمہ ہوتا ہے۔ آپ حضرات کے سامنے کوئی بات عرض کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ سورج کے سامنے دیا جلانا، لیکن چونکہ آپ حضرات کی محبتوں سے یہ سفر ہوا ہے اور کچھ باتیں عرض کرنے کے لیے بڑوں کا حکم ہو گیا، تو اسی ضمن میں کچھ باتیں مذاکرے کے طور پر۔ مذاکرہ اصل میں اپنے آپ کو جتانے کے لیے نہیں بلکہ بھولے ہوئے سبق کو یاد دلانے کے لیے ہوتا ہے، اور اہل ایمان کے لیے مذاکرہ نفع بخش بھی ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور کے علماء کرام کے اوپر بڑی ذمہ داریاں رکھی ہے۔ اس دور کے علماء کرام کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں۔ حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے مکاشفات میں ایک بات ملتی ہے، مکاشفہ ہے، اس پر ایمان لانا یا اس کو حرف آخر سمجھنا ضروری بھی نہیں ہے، بزرگوں کی اپنی اپنی باتیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے مکاشفے میں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کی امت کے علماء ہماری امت یعنی بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے، آپ کوئی ایک مثال پیش کر سکتے ہیں کیا؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے سیدنا امام غزالی کو پیش کیا ان کے سامنے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے حضرت امام غزالی سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ محمد بن محمد غزالی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ان سے کہ میں نے آپ سے آپ کا نام پوچھا تھا، آپ کا سلسلہ نسب نے پوچھا تھا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سے یہ سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی آپ سے پوچھا تھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اتنا ہی کہہ دیتے آپ ہی عصایا، یہ میری لاٹھی ہے۔ آپ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری۔ اس امت کے علماء کرام کو بنی اسرائیل کے پیغمبروں سے تشبیہ دی گئی مماثلت کے اندر،
جو اکابر ہمارے فرقہ باطلہ کے خلاف کام کر گئے ہیں، انہوں نے اس نقطے کو بڑی باریکی کے ساتھ کھول کر بیان کیا کہ انبیاء کرام کی اصل ذمہ داری امت کے عقائد اور امت کے ایمان کا تحفظ تھا، اور علماء کرام کو جو ان کی نیابت نصیب ہوئی ہے اس کا پہلا مصداق بھی یہی ہے کہ علماء ہر زمانے کے اندر امت کے عقائد کے تحفظ کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی باطل فرقے آج تک پیدا ہوئے ہیں یا قیامت تک پیدا ہوں گے، ان فرقوں کی باریکیوں کو جتنا علماء سمجھتے ہیں اتنا کوئی اور سمجھ ہی نہیں سکتا۔ شاید یہ علماء کرام کے انبیاء کرام سے روحانی نسبت رکھنے کا بدلہ ہوگا کہ علماء جتنا فتنوں کو سمجھتے ہیں اتنا کوئی اور نہیں سمجھتا۔ ایک مشہور فتنہ جو ہمارے اس ملک کے اندر چلا تھا، علمی فتنہ۔ فتنے بھی دو طریقے کے ہوتے ہیں، بعض علمی ہوتے ہیں، بعض عملی ہوتے ہیں۔ علمی فتنے تھوڑا سا زیادہ چلتے ہیں اور عملی فتنے بہت جلد ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ایک علمی فتنہ جو آج بھی باقی ہے، جس وقت وہ فتنہ پیدا ہوا تھا، کہتے ہیں کہ اس کی تحریریں جب حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچی تو حضرت نے ان تحریروں کو پڑھ کر تبھی کہہ دیا تھا کہ تحریر تو اچھی ہے لیکن اس تحریر سے مجھے فتنے کی بو آتی ہے۔ اور حضرت کے وصال کے بہت بعد وہ صاحب تحریر ایک نیا فتنہ بن کر ابھرے، اور وہ ایسا فتنہ ثابت ہوئے کہ انہوں نے امت کے اندر سنیت کے لبادے میں رافضیت کا پرچار کیا، کہیں پر عصمت انبیاء کو مجروح کیا تو کہیں پر عظمت صحابہ کو نشانہ بنایا، اور اسلام کے جو بنیادی مسلمات تھے اسی کو بدل دیا انہوں نے۔ اسلام کا بنیادی اصول تھا رضوان من اللہ، ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا، اور انہوں نے بنیادی اصول کو ہی بدل دیا، بدل کے وہاں پر انہوں نے اقامت دین کا شوشہ کھڑا کر دیا۔ بہرحال سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ جو واقعہ ہے درخت کو کاٹنے کا، اس واقعے پر غور کرنے سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ نبی کا وارث ہونے کے نتیجے میں جو پہلی ذمہ داری آدمی کے اوپر آتی ہے وہ ہے لوگوں کے غلط عقائد کو یا پھر لوگوں کو غلط عقائد کی طرف جانے سے روکنا، اور اس کا اہتمام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں زیادہ تھا۔ حضرت اپنے آپ کو بھی اس کے تابع رکھتے تھے اور لوگوں کو بھی اس کا تابع بناتے تھے۔ جب دیکھا کہ لوگ دیوانہ وار حجر اسود کے بوسے کے لیے ٹوٹ پڑ رہے ہیں تو حضرت نے اس کو بھی مخاطب ہو کر کہہ دیا کہ ہم تجھے صرف اس وجہ سے چومتے ہیں کہ ہمارے نبی نے تجھے چوما ہے۔ جگہ جگہ پر حضرت نے لوگوں کے خیالات کی تربیت فرمائی۔ امت کے اندر جب سے بدعات اور خرافات عام ہوئی، پھر اس کے بعد امت میں ایک نئے علم کا وجود عمل میں آیا جسے علم کلام کہتے ہیں۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ دعوت و عظیمت خاص طور پر پہلا اور دوسرا حصہ ہر عالم کو پڑھنا ہی چاہیے موجودہ زمانے کے اندر۔ اس کے اندر بڑی بصیرت علماء کے لیے ہے موجود
کیونکہ اس کے اندر اسلام کا وہ جو دور گزرا ہے 4ویں 5ویں 6ویں صدی کا ہجری کا، اس دور کے اندر کس طریقے سے باطل افکار اور نظریات امت کے اندر عام ہو گئے، اور حضرت نے اس کی تردید میں وجود میں آنے والے علماء کرام اور اس کا دفاع کرنے والے ان کا انداز دفاع اس کو جو بیان کیا ہے وہ واقعی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ ہم علماء کرام کو امت نے بانجھ سمجھ رکھا ہے۔ وہ مشہور ہے نا واقعہ کہ جب شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کیا بلکہ کہا تھا کہ آپ کے مدارس کے جو فضلاء ہے وہ کسی کام کے ہی نہیں رہتے پڑھنے کے بعد۔ تو حضرت نے بھی کہا تھا کہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے فضلاء کسی کام کے نہ رہیں بلکہ وہ ایک ہی کام کے رہیں، اور وہ ایک کام کیا ہے؟ امت کے عقائد اور اعمال کو درست کرنا۔ اور صحیح بات ہے کہ علماء جب تک اس ایک کام کے اندر لگے ہوئے رہتے ہیں امت کا اسی میں بھلا ہے، امت کی دین بھی اچھی، امت کی دنیا بھی اچھی، امت کا دین بھی اچھا۔ جب علماء اس کام سے تھوڑا سا ہٹ گئے تو سب سے زیادہ نقصان اس کا امت کا ہوتا ہے۔ علماء امت کی فکری سرحدوں کے محافظ ہیں، اور آج کا دور امت کی فکری سرحدوں کا جائزہ لینے والے علماء کے لیے، خاص طور پر ہمارے اکابر کے لیے بڑا تشویش کا باعث بنا ہوا ہے۔ آئے دن امت کے اندر نئے نئے فتنے، نئے نئے خیالات۔ سب سے بڑا فتنہ تو آج کے زمانے کا دین بیداری کا فتنہ ہے۔ لوگ اب سوال کرنے لگے ہیں، اپنے ہی لوگ، پڑھے لکھے گھرانے کے نوجوان، کالجوں کے، یونیورسٹیوں کے، اب سوال کر رہے ہیں۔ وہ ایسے سوالات کے آدمی دنگ رہ جاتا ہے۔ سادہ سیدھا مولوی تو یہی کہے گا کہ ایسا سوال کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، لیکن سنجیدگی سے اس کی تہ تک پہنچنے کی بھی اب ضرورت ہے۔ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ خدا نظر نہیں آتا تو اس پر ایمان کیوں لائے ہم نے نبی کو دیکھا نہیں ہے تو نبی کو کیوں مانے ہم؟ قرآن مجید جو ہم تک پہنچا ہے یہ کیا دلیل ہے کہ یہی آسمانی کتاب ہے؟ 1400 سال کے عرصے کے اندر لوگوں نے اس کے اندر خیانت نہیں کی ہوگی؟ اس کے اوپر کوئی شاہد موجود ہے کیا؟ ایسے سوالات ہو رہے۔ پہلے کچھ پڑھے لکھے لوگ جو انکار حدیث کے فتنے کا شکار ہو جاتے تھے، کسی نے معراج کے واقعے کا انکار کر دیا، کسی نے معجزہ شق القمر کا انکار کر دیا، تو وہ تو جزوی اعتبار سے وہ چیزیں تھیں، لیکن اب وہ چیزیں کلی روپ دھار لی ہے۔ وہ چیزیں فکری ارتداد، اور اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ امت کے اندر فکری ارتداد کا فتنہ چل پڑا ہے۔ فتنے تو ہر زمانے میں تھے، لیکن اتنی عمومیت کے ساتھ، جتنا عمومیت کے ساتھ اس دور میں فتنے پنپ رہے ہیں کبھی اور نہیں تھے۔ 10-11 سال ہو گئے حضرت کا انتقال ہو کر، ہمارے حضرت مولانا حمید الدین حسامی عاقل رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت فرماتے تھے اپنی زندگی میں، آپ کے علاقے میں بھی کئی دفعہ آئے ہیں حضرت، نندیال میں، سرول میں، آلہ گڈھے میں، کرنول میں۔ حضرت اکثر فرماتے تھے کہ جتنی سازشیں اس دین کے خلاف ہوئی ہے یا اس امت کے خلاف ہوئی ہے، امت محمدیہ کے خلاف، اگر اس میں کا کچھ فیصد حصہ بھی اگر کسی اور قوم کے خلاف ہوتا یا کسی اور مذہب کے خلاف ہوتا تو روئے زمین سے ان کا نام و نشان مٹ چکا ہوتا۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر اسلام کی بقا کی جنگ ہے۔ باضابطہ کروڑوں روپے کے بجٹ کے ساتھ تیاری ہو رہی ہے لوگوں کے اندر شکوک اور شبہات کو عام کرنے، اور ایک نئے انداز میں
لوگوں میں شکوک اور شبہات پیدا کرنے والے آ رہے ہیں، اور جتنی ایسی تحریکیں یا ایسی جماعتیں وجود میں آ رہی ہے یا بہت پہلے سے آ چکی تھی، جن کا کام امت کے ایمان اور عقائد سے کھلواڑ ہے، ان کو مکمل طور پر حکومت کی سرپرستی حاصل ہے۔ بہت پہلے ہم سنے تھے، آج سے 25-30 سال پہلے، 20 سال پہلے، ہمارے علاقے کے اندر تلنگانہ میں حیدرآباد کے آگے ایک مقام ہے سدی پیٹ، وہاں کچھ قادیانی آئے تھے، تو وہاں کے جو علماء کرام تھے گئے ان سے مقابلے کے لیے۔ بحث و مباحثے میں بات اتنی طول اختیار کر گئی کہ پولیس اسٹیشن تک نوبت پہنچی۔ جب معاملہ پولیس اسٹیشن میں گیا تو کہتے ہیں کہ قادیانی لوگ اپنا آئی ڈی پولیس والے کے سامنے ڈالے، اور وہ آئی ڈی اس وقت کے جو نائب وزیر اعظم تھے ایل کے اڈوانی، اس کی دستخط کے ساتھ تھا کہ ان لوگوں کو ان کے نظریات اور ان کے خیالات کی تبلیغ کرنے کی 100% اجازت ہے، حکومت ان کے ساتھ میں۔ تو یہ تو پرانی بات ہو گئی تھی۔ ابھی حال میں یہ ہمارے مولانا اکرام صاحب ہے، ختم نبوت کے مجاہد ہے ہمارے تلنگانہ کے، وہ ایک علاقے کے اندر جا کر ایک نیا فتنہ چل رہا آج کل، نیا کا پرانا ہی فتنہ ہے، اس فتنے کا جو فتین تھا ریاض احمد گوہر شاہی، 1994 میں ہی وہ واصل جہنم ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، پڑوس ملک سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا ایک چمچہ ہے، ابھی لندن میں بیٹھا ہوا ہے، یونس الگوہر کے نام سے، وہاں سے وہ بڑی تیزی کے ساتھ نیٹ ورک چلا رہا ہے، اور آپ حیرت کریں گے کہ حضرت بندے نواز کی درگاہ ہے نا گلبرگہ میں، ربیع الاول کا جو عرس، ربیع الاول میں وہاں جو جشن منایا جاتا ہے سیرت کے عنوان سے، بعرفات کے عنوان سے، باضابطہ ریاض احمد گوہر شاہی کے فلیکزی، بڑے بڑے فلیکزیز کے ساتھ لوگ جشن میں شریک ہوتے ہیں۔ بنگلور کے اندر بھی جو بڑا مشہور باغ ہے نا، وہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے والدہ کے نام سے موسوم، اس کے باہر بہت بڑا پروگرام ہوتا ہے، وہ لوگ کئی سالوں سے ہو رہا ہے۔ اس کے بارے میں ابھی بہت سارے علماء کی ادھر نظر نہیں گئی، اور سوشل میڈیا پہ تو ہے ہی ہے، سوشل میڈیا تو ہر باطل فرقے کا ونڈورا باکس ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ان کا کام ہو رہا ہے۔ تو ہمارے اس تلنگانہ کے کچھ علاقے جو مہاراشٹر کے سرحدی علاقوں کے قریب تھے، وہاں اس فتنے کے بارے میں اطلاع ملی تو مولانا پہنچے تھے وہاں پر، کئی سفر ہونے کے بعد ایک سفر ہمارا بھی ہوا تھا، 4-5 علاقوں کا ایک ساتھ سفر تھا وہ۔ تو ایک بندے کو جو اس فتنے سے متاثر تھا، ہوٹل چلاتا تھا، چائے کی ہوٹل، جا کے اس کو سمجھائے، اچھی بات کیا ہمارے سامنے وہ۔ اس کے بعد جب وہاں سے ہٹے، ایک اور ایک بستی میں گئے تو مولانا کے فون پر ایک فون آیا، 3 لوگ کانفرنس میں تھے وہ فون پر، ایک بندہ بمبئی کی ایمبیسی سے تھا، دوسرا بندہ اس میں جو لائن پر تھا وہ کرناٹک کے اس وقت کے جو چیف منسٹر تھے یدیورپا، ان کی آفس سے تھا، اور تیسرا پرائم منسٹر کی آفس میں جو مائنارٹی ڈپارٹمنٹ ہے اس کا انچارج ہے، وہ تھا اس میں۔ اور ان تینوں کا کہنا یہی تھا کہ تم اس بندے کو تبلیغ کرنے سے کیوں روک رہے ہو؟ یعنی آپ غور کریں کہ ایک ایسا فتنہ جس کا عوام تو عوام، اکثر علماء کو بھی آج اس کے بارے میں خبر نہیں، لیکن اس فتنے نے عوامی سطح پر اور سیاسی سطح پر اپنا ایسا ہولڈ بنایا اور اپنی ایسی پکڑ بنائی اس نے کہ پرائم منسٹر کی آفس میں اس کے ماننے والے لوگ بیٹھے ہوئے، ریاستوں کے چیف منسٹر آفسوں کے اندر اس کے ماننے والے لوگ بیٹھے ہوئے، اور کھلی دھمکی دے رہا تھا وہ اس کے اندر۔ وہ تو الحمدللہ وہ جس سے بات کر رہا تھا ان کے بھی کانوں میں بیڑی رکھی ہوئی نہیں تھی، وہ بھی دنیا کے حالات سے، سیاست کے باریکیوں سے واقف تھے۔ انہوں نے بھی جب اس سے بات کی تو پھر وہ رفتہ رفتہ ایک ایک کر لفٹ ہونا شروع کیے، پھر ادھر سے ہی کال کٹا،
کہنے کا اصل مقصد یہ ہے، منشا یہ ہے کہ باطل فرقوں کو کس طریقے سے حکومت کی اور باطل کی سرپرستی حاصل. شکیل بن حنیف کے بارے میں آپ نے سنا. ابھی چند دن پہلے کیا، یہ لاک ڈاؤن سے پہلے 2 سال کا عرصہ تو ہو گیا، حیدرآباد کے اندر تقریباً 16-18 ریاستوں کے ختم نبوت پر اور شکیلی فتنے کے خلاف کام کرنے والے ذمہ داروں کی ایک میٹنگ ہوئی تھی. تو اس میں بمبئی کے شاہ ولی اللہ فقہ اکیڈمی کے ڈائریکٹر ہے ڈاکٹر عزیر احمد صاحب. وہ دعوت و تبلیغ سے ان کا تعلق ہے، مولوی نہیں ہے، وہ پیشے سے ڈاکٹر ہے اور علماء سے بھی اچھا تعلق ہے. تو شاہ ولی اللہ فقہ اکیڈمی کے نام سے ایک اکیڈمی قائم کی گئی. اس کے تحت علماء کرام مفتیان نظام کی خدمات حاصل کی جاتی ہے اور نئے پیش آمدہ مسائل کے اوپر تحقیقات ہوتی ہیں. تو چونکہ اگر ہم کہتے تو سامنے والوں کو برا لگتا. وہ کہہ رہے تھے وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا. تو ڈاکٹر عزیر احمد صاحب کہنے لگے کہ اس وقت شکیلی فتنے سے جو طبقہ متاثر ہو رہا ہے اس میں 98% طبقہ دعوت و تبلیغ کے ان نوجوانوں کا ہے جو پہلی صف کے پابند مصلی، تہجد گزار، نیک پرہیزگار بچے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان بیچاروں کے پاس علم نہیں. اس کی کئی ایک وجوہات انہوں نے بھی بتائی. مولوی ہونے کے ناطے ہم لوگ جو تبصرہ کر سکتے ہیں یا کسی بیماری کی تل تک پہنچنے کے لیے اگر ہم تحقیق میں جا سکتے ہیں تو ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ لوگوں کے پاس علم نہیں. شاید اسی وجہ سے ہمارے اکابر نے وہاں پر تیسرا نمبر علم اور ذکر کا رکھا تھا. ذکر کے ذریعے سے آدمی کی روحانیت مضبوط ہو اور علم کے ذریعے سے آدمی علمی فتنوں سے اپنے آپ کو بچا سکے. تو میرے بھائیوں، اس وقت علماء کرام نے فتنوں کا جو چال و چلن ہے، ہم علماء کرام کی بنیادی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم امت کے عقائد کے تحفظ کے لیے کیا کر سکتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے ہمیں بڑی قربانی دینی پڑے گی، مخالفتیں ہوگی. ابھی مولانا بتا رہے تھے کل آپ کے مسجدوں میں اعلان ہوا تو کسی مسجد میں کچھ لوگ امام صاحب کو پکڑ لیے، مولانا کو، اور کہنے لگے کہ اس کے عقائد میں کیا غلطی ہے آپ بتائیے. ظاہر بات ہے کہ اس کے عقائد کے اندر کیا غلطی ہے وہ بتانے کے لیے تو وقت طلب ہے، تفصیلات ہے اس کی. 1-2 نہیں، ہزاروں اس کی ریکارڈنگیں ہیں جو اس نے اپنے چاہنے والوں سے یا اپنے ماننے والوں سے باتیں کی، اور اس کی باتوں میں ہی اس کے عقائد چھپے ہوئے، اس کے باطل نظریات اور اس کے باطل افکار اس کی باتوں میں ہی چھپے ہوئے. کل ہم لوگ آتے حیدرآباد سے گاڑی میں اس کی ایک ریکارڈنگ سن رہے تھے. تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھائی اب زیادہ اس کے پیچھے مغزماری مت کرو. اس کی یہ ایک ہی جو ریکارڈنگ ہے 1.5 گھنٹے کی، اس ایک ریکارڈنگ کے اندر اس نے اپنے خدا ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا، خدا کے افعال میں اعمال میں شرکت کا بھی اس نے دعویٰ کر دیا. وہ ایک جملہ بول رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل پہ مہر لگائے اور میں ان کے دل کی مہر ہٹایا. تو خدا کے افعال میں شرکت کا دعویٰ. اس نے اپنے نبی ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا. اس نے صاف لفظوں میں کہا کہ میں خدا کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں. جو لوگ میری پیروی نہیں کریں گے، میری اتباع نہیں کریں گے، جہنم میں جائیں گے. وہ کھلا بول رہا سامنے والوں کو کہ تم پر خدا کی اور میری اتباع واجب ہے. ظاہر بات ہے کہ اتباع کا دعویٰ کون کر سکتا ہے خدا کے علاوہ؟ وہ تو نبی ہی کر سکتا ہے نا. اب یہ چیزیں ایسی ہے، اس کے ماننے والوں کو کیا سمجھایا جائے، کیسے سمجھایا جائے؟ اسی لیے حضرت قاری صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ علماء کا جہاں عوام سے رابطہ کٹا وہاں فتنے عوام کو گھیر لیتے ہیں، اور جن علاقوں کے اندر عوام میں اور علماء میں کمیونیکیشن اچھا رہا، ربط ضبط رہا، ان علاقوں کے اندر کوئی فتنے زیادہ دیر تک جگہ نہیں بنا سکتے. اسی لیے ہم علماء کرام کی ذمہ داری ہے. میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ اس علاقے کے لوگوں کے عقائد کے تحفظ میں یہ بہت ہی زیادہ خوشائن بات ہے کہ اس علاقے کے پورے علماء اس فتنے کے خلاف ایک ہو چکے ہیں. اور جب علماء ایک ہو چکے ہیں تو انشاءاللہ
یہ فتنہ تو دم توڑے گا ہی، تھوڑی قربانی شاید ہم لوگوں کو دینی پڑے گی، لیکن یہ ایک فتنہ نہیں ہے، اس طریقے کے امت میں اور بھی بہت سارے فتنے ہیں، اور ہر فتنہ اپنا الگ الگ رنگ رکھتا ہے، اپنا الگ الگ مزاج رکھتا ہے۔ ہماری آپ علماء کرام سے گزارش ہے کہ اس وقت پورے ہندوستان میں امت کے اندر رائج عقائد کا جو انحطاط ہے، یا عقائد کے سلسلے میں جو امت بے دینی کا شکار ہے، اس میدان میں سب سے زیادہ مضبوط کام مجلس تحفظ ختم نبوت کا ہے۔ اور خوشی کی بات ہے کہ وہ مجلس تحفظ ختم نبوت بھی حیدرآباد والا سب سے زیادہ ایکٹیو ہے پورے ہندوستان میں۔ ہر باطل فرقے کے خلاف اس میں اسپیشلسٹ علماء موجود ہیں، بس صبح سے شام تک ان کا ایک ہی مشغلہ ہے کہ ان کے نظریات کو حاصل کرو، ان کی بنیادوں کو تلاش کرو، کیونکہ اکثر لوگ بنیاد کے بارے میں سوال کرتے ہیں نا، ہم کسی کے بارے میں کہتے ہیں تو لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ صاحب آپ کے پاس اس کے بارے میں کیا معلومات، تو ان کی بنیادوں کو تلاش کیا جائے۔ ایک صاحب مشہور ہے سوشل میڈیا کے اوپر، دنیا سے جا چکے وہ، لیکن ان کی تفسیر اس وقت سوشل میڈیا پر بہت چل رہی ہے، یوٹیوب پر۔ ایک لمبا زمانہ پہلے وہ صاحب حیدرآباد آئے تھے، اور حیدرآباد کے ہی اہل حق کے کچھ علماء نے بھی ان کو استعمال کیا تھا۔ علماء کی مجلس سے اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، حیدرآباد کے ہی کچھ اہل حق علماء نے ان کو استعمال کیا۔ تو ہمارے حیدرآباد کی ہی ایک بڑی شخصیت ہے، بیرون ملک میں رہتی ہے، نام نہیں لوں گا ان کا، تو انہوں نے ایک مجلس میں اس مولانا کو گھیرا جس مولانا نے ان صاحب کو استعمال کیا تھا، وہ دوسرے ملک سے آئے تھے وہ۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کے اندر کیا خرابی ہے، تو جس مولانا نے گھیرا انہوں نے کہا کہ آپ کو خرابی چاہیے، انہوں نے کہا کہ میں جس ملک میں رہتا ہوں وہاں وہ صاحب آئے تھے، تو ہم اپنے کچھ لوگوں کو بھیجے کہ جا کر ان سے پوچھو کہ آپ اپنا آئیڈیل اور اپنا نمونہ کس کو مانتے ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اپنا آئیڈیل اور نمونہ امام خمینی اور مہاتما گاندھی کو مانتا ہوں۔ تو ایسا آدمی جو اپنا آئیڈیل کسی نبی کو نہیں مانتا، پیارے نبی کو نہیں مانتا، صحابہ کو نہیں مانتا، یہ 1400 سالہ تاریخ کے اندر جو بزرگان دین اکابرین امت گزرے ہیں ان کو نہیں مانتا، اس کے پاس ماننے کے لیے آئیڈیل خمینی جیسا بدترین کافر موجود ہے، اس کے پاس ماننے کے لیے گاندھی موجود ہے۔ ایسے لوگوں کو آئیڈیل ماننے والا آج لوگ تفسیریں سن رہے ہیں، اہل حق علماء کرام اس کے ویڈیوز کو فارورڈ کر رہے ہیں۔ ابھی یہ جو ریاض احمد گوہر شاہی کے فتنے کے بارے میں کہا گیا، اس کا ایک کلپ ہے یونس الگوہر کا، علماء کے بارے میں، ہم علماء کرام کے کئی گروپوں میں ایڈ ہے، علماء اس کو فارورڈ کرنے کے، دیکھو یہ کتنی اچھی بات بتا رہا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ بھائی اتنا ہم نابلد رہیں گے حالات سے، لوگوں کے خیالات کو جانیں گے نہیں، پرکھیں گے نہیں۔ ابھی کل بھی بیان میں تذکرہ ہوا تھا وہ خان سر کے بارے میں، ہے نا، بہار کا ایک خان سر نام سے، وہ کئی کی ٹریننگ دیتا ہو، جی ایس کی ٹریننگ دیتا ہے، وہ بہت سارے ٹپس بتاتا ہے، نوجوان دیوانہ وار اس کے پیچھے لگے ہوئے اس کے ویڈیوز کو سن رہے ہیں، اور بہت سارے اپنے ہی لوگ اس کو پھیلانے کا کام کر رہے ہیں، اور اس کے اندر بڑی صفائی کے ساتھ شاعر اسلام کا، دین کی بنیادی باتوں کا مذاق اڑاتا ہے، نوجوان سن رہے ہمارے۔ اب یہ چیزیں ایسی ہے، میں نے آپ کو بتایا نا کہ فتنے جو ہے الگ الگ انداز کے ہوتے ہیں، بعض علمی فتنے، بعض عملی فتنے، بعض کھل کر آنے والے فتنے، بعض چھپ چھپ کے آنے والے فتنے، مگر ہر فتنہ اپنے پیچھے ایک تاریکی کو پھیلانے کا کام کرتا ہے۔ تو ہماری ذمہ داریاں بڑھ گئی ہے، گزارش ہے آپ حضرات علماء کرام سے، آپ ایک ہو چکے ہیں باضابطہ، یہاں پر مجلس تحفظ ختم نبوت شہر نندیال کے نام سے، کل حضرت مولانا رفیق صاحب دامت برکاتہم بھی فرما رہے تھے کہ ایک دو علماء کو تو اب ہم فیاضی فتنے کے خلاف لگائیں گے، ماشاءاللہ قابل علماء ہے، ایک سے ایک جید علماء ہے، یہاں پر اچھے صلاحیت مند علماء ہے۔ ایسی کچھ ترتیب بن جائے کہ ابھی جو مارکیٹ میں جو لیٹسٹ فتنے چل رہے ہیں، انجینئر علی مرزا ایک مستقل فتنہ ہے نا، جاوید احمد غامدی تو اس دور کا غلام احمد قادیانی، جاوید احمد غامدی نے ٹی وی کے اوپر کھلے لفظوں میں اس نے بیان دیا کہ جن علماء نے مرزا غلام احمد قادیانی کو کہا ہے وہ علماء غلط ہے، قادیانی کو کافر نہیں مانتا ہوں،
جبکہ 125 سال سے علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ کائنات کا بدترین کافر ہے قادیانی، جو اس کو کافر نہ مانے وہ بھی کافر ہے۔ اس اصول سے تو وہ خود کافر ٹھہرا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے امام اہل سنت تھے پڑوس ملک میں علامہ سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ، جتنے باطل فرقے ان کے دور کے اندر تھے ہر ایک کے خلاف انہوں نے ضخیم کتابیں لکھی، مگر یہ ایسا فتنہ ہے جاوید احمد غامدی اس وقت حضرت کا پوترا خود اس کا سب سے بڑا وکیل بنا ہوا ہے، عمار خان یاسر، جس کے والد مولانا علامہ ابو عمار زاہد الراشدی بڑے چوٹی کے علماء میں مانے جاتے ہیں، پوری دنیا کے چنندہ علماء کرام میں سے ایک، ان کا بیٹا امام اہل سنت کا پوترا ابو عمار زاہد الراشدی وکیل بنا ہوا ہے۔ تو ہماری گزارش وہی ہے کہ آپ مجلس تحفظ ختم نبوت قائم کریں، یا قائم پہلے سے ہی ہو چکی تھی، شاید مولانا رفیق صاحب بتا رہے تھے 2007 میں ایسا کچھ، ہمارے مولانا ایوب صاحب وغیرہ وہ قادیانی کا فتنہ اٹھا تھا تو ان لوگوں کا سفر ہوا تھا، اس کا احیاء ہو اور باضابطہ ایک مضبوط، یہ ایک ماشاءاللہ سنٹر بن سکتا ہے نندیال پورے رائل سیما کے علاقے کے لیے، اور ماشاءاللہ اتنے علماء کہ ایک آواز پر جمع ہو جائے بہت کم علاقوں کے اندر دیکھنے میں آتا ہے۔ اسی لیے یہ ایک الگ موضوع ہے کہ آپ حضرات فیاضی فتنے کے خلاف کھڑے ہوئے، وہ تو خوشی کی بات ہے ہی ہے ہمارے لیے، اس سے بڑی خوشی کی بات آپ حضرات کا اتحاد، اس سے بڑی خوشی کی بات آپ حضرات کا اتحاد۔ ہمارے اپنے پاس بھی دیکھا گیا اضلاع میں کہ جن اضلاع کے اندر علماء ایک ہو گئے پھر فتنے رفتہ رفتہ جو ہے اپنا بوریا بستر سمیٹنا شروع ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے علماء کرام کے اس اتحاد کو بے حد قبول فرمائے، اور اس اتحاد کی برکت سے اس پورے علاقے سے اللہ تعالی ہر قسم کے دینی، علمی، عملی، فکری فتنوں کا قلع قما فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔